آیت نمبر ہے 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ان نہلک قریۃً، یہ کہ کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا، ہم اس بستی کے مالدار لوگوں کو، اس ملک کے اشرافیہ کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ اس ملک میں نافرمانی کا ادھم مچا دیتے ہیں، فحق علیہا القول، پھر فیصلہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم اس ملک کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی برائی کا حکم نہیں دیتے۔ بظاہر یہاں اس آیت کے ترجمے سے اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ جو منع کیا جاتا ہے نا بعض دفعہ کہ صرف ترجمہ نہ پڑھو، وہ مراد یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں، قرآن کریم کا اکثر حصہ وہ ہے کہ ترجمے سے ہی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو بالکل پڑھ لینا چاہیے، ترجمہ سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ وہ صرف ترجمے سے حل نہیں ہوتی، ان کو صرف ترجمے سے سمجھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیے، آپ سب نیچے اس آیت کا ترجمے کے اعتبار سے معنی کیا بن رہا ہے؟ معنی یہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم کسی ملک کو، کسی شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے مالداروں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم خوب نافرمانی کرو۔ وہ جب نافرمانی کرتے ہیں تو پھر عذاب کا فیصلہ ان کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم اس بستی کو کیا کر دیتے ہیں، اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں بظاہر اشکال ہوتا ہے، اس میں ان بستی والوں کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ نے ارادہ کیا ان کو تباہ کرنے کا، یہ تو اللہ نے اس بستی کے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اس ملک میں ادھم مچائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اس میں بھائی ان کا کوئی قصور ہے؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے یہ فیصلہ کس کا؟ لیکن یہ ترجمہ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اردنا کا مفعول بھی یہاں محذوف ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا کا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ نے امرنا کا ترجمہ کیا ہے اکثرنا۔ معنی کیا بنا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں امرنا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ کثرت کے معنی میں ہے۔ وہ ترجمہ یوں کرتے تھے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہلاک کریں کسی شہر کو تو امرنا مترفیہا، وہاں مالداروں کی کثرت ہو جاتی۔ بھائی وہاں مالداروں کی کیا ہو جاتی ہے؟ کثرت ہو جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں کس سے؟ مالدار طبقے سے۔ ہر نبی کے مد مقابل بھائی کون لوگ ہیں؟ وقال الملأ فرعون کا ذکر ہے، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے مالداروں نے، چودھریوں نے، سرداروں نے کہا۔ میں آپ کو ابو سفیان والی وہ حدیث صحیح بخاری کی بہت سناتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے قیصر کو، جو اس زمانے کی سپر طاقت کا بادشاہ تھا، اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے اعلان کروایا کہ یہاں عربوں کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، اتفاق سے مکہ کا قافلہ گیا ہوا تھا،
اور ابو سفیان کی قیادت میں گیا ہوا تھا مکہ والے، اس وقت حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن۔ اس نے اس وفد کو اپنے سامنے بٹھا لیا، ابو سفیان سے سوالات کیے۔ بھائی ان میں سے ایک سوال کیا تھا، آیا اس نبی پر ایمان لانے والے پہلے مالدار ہیں یا؟ ابو سفیان نے کہا شروع میں اس پر ایمان لانے والے سارے غربا اور غریب لوگ ہیں۔ ہرقل نے بعد میں تصدیق کی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غربا ہیں۔ تو امرنا کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں امرنا سے شرعی حکم مراد نہیں ہے، تکوینی، یعنی قدرتی طور پر، تکوینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بستی کے تباہ اور ویران ہونے کی، کسی ملک پر، کسی شہر پر اللہ کے عذاب آنے کا موقع آ جاتا ہے تو طبی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے مالدار لوگ حد سے زیادہ نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ اللہ حکم نہیں دیتے، طبی طور پر، فطری طور پر۔ آپ نے دیکھا ہے فطری طور پر مال کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ کو لاکھوں میں سے شاید چند لوگ ملیں کہ جن کے پاس مال کی فراوانی ہو اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مال کے اثرات نہ ہوں، اور وہ 100% اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوں، متواضع ہوں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی قوم پر جب بگاڑ آتا ہے تو بھائی وہ زیادہ کن لوگوں کی طرف سے آتا ہے؟ مالدار لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ وہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں انہی سے برائی کا آغاز ہوتا ہے اور انہی پر برائی کا اختتام ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ انسانی تاریخ، زمین پر غریب فساد نہیں مچاتے، زمین پر عام لوگ فساد نہیں مچاتے۔ زمین پہ جب بھی فساد مچایا ہے بھائی کس نے مچایا ہے؟ بڑے لوگوں نے مچایا۔ انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والے سب بڑے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مکہ میں یہ کون ہے؟ ابو جہل، یہ کون ہے؟ ابو لہب، یہ کون ہے؟ ولید بن مغیرہ، یہ کون ہے؟ عقبہ بن ابی معیط، یہ کون ہے؟ عتبہ، یہ کون ہے؟ شیبہ، یہ کون ہے؟ فلاں۔ بھائی یہ سارے کون تھے؟ یہ سارے عرب کے چودھری تھے، یہ سارے کیا تھے؟ عرب کے نواب تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی ملک پر، کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہاں کے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ نافرمانی میں ساری حدوں کو پار کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ایک شاعر ہے، اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے کبھی بھی اتنا مال نہ دینا کہ میں بے لگام ہو جاؤں۔ اللہ ہم سب کو اتنا دے کہ ہماری عزت اور صحت محفوظ رہے۔ اتنا نہ دے اللہ، اتنا نہ دے کہ مال جو ہے وہ سانپ کی طرح ہمیں کھا جائے، ہمیں ڈس لے۔ اللہ اتنا نہ دے۔ مال جب حد سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اتنا رزق دے جو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہو جائے، جو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہو جائے۔ جب مال حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر بھائی مال سے زیادہ سخت آزمائش کسی شخص کو، کوئی مال سے زیادہ سخت آزمائش اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کے پاس اتنا زیادہ ہو۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے 10ویں پارے کے آخر میں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، 10ویں پارے کے آخر میں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ میرے مال میں برکت دے دے۔ حضور نے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دے رکھا ہے اس پر قناعت کرو۔ نہیں جی، بار بار اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ اب مال بڑھنا شروع ہوا، بڑھتے 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 6 مہینے 8 مہینے میں مدینہ کی کسی حویلی میں ان کے جانور پورے نہیں آتے۔ مدینہ سے باہر ایک عام پوری بستی کی بستی خریدی، مال بڑھتا گیا۔ 2-3 سال کے بعد اللہ نے اتنی فراوانی دی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانوروں کی۔ جب وہ صحابی گئے تو وہ دو بندوں سے ملے، ایک صحیح مومن سے، ایک اسی سے، ثعلبہ ان کا نام تھا۔ سورہ توبہ میں ان کا، قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا ہے۔ جب انہیں جا کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ دے دیجئے، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو مجھ سے مال ہتھیانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس صحابی نے یہی بات آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا۔ بھائی اس کے مال نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، نفاق پر مرا۔ اور دوسرے جو سچے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے نمائندے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنے جانوروں کی زکوٰۃ دیجئے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ اپنے غلام کو کہا جاؤ میرے جانوروں میں سے جو سب سے اعلیٰ اونٹ ہے وہ لے کر آؤ۔ اس صحابی نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے اعلیٰ مال لینے سے منع کیا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا درمیانے درجے کا مال لینا۔ اس نے کہا درمیانے درجے کا اونٹ جو زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ سواری کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے نام پر ہلکا مال میں کیوں دوں؟ میرے اللہ سے وعدہ ہے میں تو اللہ کے نام پر اعلیٰ سے اعلیٰ مال دوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی۔ اور صحیح بخاری میں وہ جو مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور ہے، میں تو صرف حوالہ یاد دہانی کے لیے، وہ ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، ایک کوڑ کے مرض والا تھا۔ بھائی تینوں کے پاس فرشتہ آیا کہ نہیں لیے آزمائش کے لیے؟ صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں۔ پہلے کسی قوم کا گنجے سے کہا تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میرے بال ٹھیک ہو جائیں، لوگ میرے پاس، مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے۔ وہ بیماری تھی اس کے سر پہ۔ انہیں کیا پتا تھا یہ شخص کون ہے؟ فرشتہ تھا انسانی شکل میں۔ اس نے ہاتھ لگایا، اے لو جی آپ کے بال ٹھیک، اور کیا چاہیے؟ اس کو ایک آلہ، ایک کو بکری دے دی، ایک کو گائے دے دی، ایک کو جو پسندیدہ جانور تھا وہ دے دیا۔ اتنی برکتیں ہوئیں، گنجے کے پاس بھی، اندھے کے پاس بھی، کوڑی کے پاس بھی۔ 8-10 سال میں اپنے علاقے کے سب سے مترفیہ، سب سے اشرافیہ مالدار لوگ ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گئے؟ مالدار لوگ۔ اب وہی فرشتہ دوبارہ ایک فقیر کی شکل میں گنجے کے پاس آیا۔ اسے کہا یار میں مسافر ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، رات پڑ رہی ہے، آپ کی مہربانی مجھے کچھ ایک اونٹھی دے دو تاکہ میں سواری کر کے وہاں تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا کون سا؟ میرے اوپر تو خود بڑی ذمہ داری ہے، مجھے تو فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ میں نے تو ابھی بچوں کی فیس دینی ہے، میں کہاں سے حج کروں؟ میں نے تو ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، ابھی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں اس نے کی جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے عذر، ہیلے، بہانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب اس نے انکار کر دیا تو پھر اس فرشتے نے کہا تو وہی گنجا نہیں تھا؟ تیری اوقات یہ نہیں تھی؟ کہا نہیں تجھے کس نے کہا؟ یہ ساری جائیداد تو میرے پاس باپ دادے سے آ رہی۔ انکاری ہو گیا، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو باپ دادے سے میرے پاس، میں تو نسلی مالدار ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اللہ تیرے مال کو ہلاک کر دے، جہاں کا تھا وہیں کا ہو گیا۔ ایسا ہی کوڑ کے مرض والے نے بھی کیا، اندھے کے پاس گیا، اندھے کو جا کے کہا میں مسافر ہوں، تیرے پاس اتنے زیادہ اونٹ ہیں، رات پڑ گئی ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی سواری دے دو تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا یہ اتنے ہزاروں اونٹ چل رہے ہیں، جو تیری پسند کا لے، جو تیری پسند کا ہے لے، پیسے بھی دیے، سب کچھ دیے۔ اس نے کہا جاؤ بھائی سارا تیرا، یہ میرے پاس کیا تھا، میں تو غریب بندہ تھا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اتنی کھلی آفر کی تو اس فرشتے نے کہا اللہ تجھے تیرا مال مبارک کرے، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا ہوں۔ تجھ سے پہلے 2 کے پاس گیا تھا، ناکام ہو گئے ہیں، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ کامیاب کر دیا ہے۔ تو نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے مال کی لعنت اور نحوستوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ آپ کو پتہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے غربا جو ہیں وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ غریب کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، غریب اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، غریب اپنے معاملات دعاؤں سے حل کرواتا ہے، غریب کے اندر غرور نہیں ہوتا، وہ اپنے مال کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ مالدار جو ہے اس کی ساری توجہ ہے کس پر ہوتی ہے؟ اپنے مال پر ہوتی ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ کہ ہم کسی شہر کو، کسی بستی کو تباہ و برباد کریں، امرنا مترفیہا، پھر ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے مالداروں کو، ففسقوا فیہا، وہ اس ملک میں، اس شہر میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، فحق علیہا القول، پھر فیصلہ ان کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو اس طرح ہلاک کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے، تیرے رب کو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ من کان یرید العاجلہ، اوہو، قرآن نے یہاں عجیب لفظ استعمال کیا بھائی، ذرا ترجمہ دیکھیں۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کا، بھائی لفظ یہاں کیا ہے؟ عاجلہ۔ بھائی آپ کے سامنے الفاظ ہیں نا، قرآن نے دنیا کو کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ عاجلہ۔ عاجلہ کا معنی ہے جلدی آنے والی، اور دنیا کا لفظی معنی ہے قریب۔ دنا یدنو دنون، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے لفظ بنا ہے کیا؟ دنیا۔ دنیا کا معنی قریب، آخرت کا معنی دوسری، دور، فرق سے جو دور ہو۔ یہاں قرآن کریم نے دنیا کو عاجلہ سے تعبیر کیا ہے، فرمایا یہ جلدی آنے والی ہے، اس لیے انسان کو اس سے دھوکہ لگتا ہے، اس لیے انسان کو اس سے کیا لگتا ہے؟ دھوکہ۔ یہ نقط ہے، فی الفور ہے، اور انسان کی فطرت ہے یہ فی الفور، جلدی ملنے والے نفع کی طرف لپکتا ہے۔ جو نفع لیٹ ہو، دیر سے ہو، یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا آخرت، آخرت دور، دنیا قریب۔ فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو شخص ارادہ کرتا ہے اس جلدی ملنے والی چیز کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو یہ دنیا، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں، یصلاھا، یہ اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ذلیل و رسوا، بے یار و مددگار کر کے۔ فرمایا جس کا دین، ایمان، جس کی منزل مقصود دنیا ہو، جو دنیا کا پجاری ہو، اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا ہے عبد الدنیا و عبد الدینار و عبد الدرہم۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں فلانا دے پیسے دا پتر ہے، بھائی بولتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پیسے دا، جو درہم کا بیٹا ہے، پیسے کا، جس کا مقصد ہی پیسہ، جہاں پیسہ آئے وہ نہ ضمیر دیکھے، نہ ایمان دیکھے، نہ رشتہ داری دیکھے، نہ انسانیت دیکھے، وہ کسی چیز کو نہ دیکھے، اس کی زندگی کا مقصد پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا، ایسا شخص دنیا کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کا کوئی ایمان اور کوئی دین نہیں۔ اگر آپ کو بھائی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ذرا الفاظ بدل دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا مقصد اقتدار، عہدہ، وزارت، کرسی ہے،
ان کو نہ کوئی مقصد، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، جدھر سے مقصد پورا ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بھئی ابھی الیکشن کے اگر اعلان ہو جائے تو گدھوں کی طرح ہمارے یہاں لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے فاحشہ عورت ہے، جو جتنے پیسے لگائے وہ اس کے ساتھ۔ تو یہی معاملہ فرمایا، جو شخص دنیا، پیسہ، مال و دولت، جائیداد، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں چاہیے، فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو اس کو جتنا چاہیں اتنا دے دیتے ہیں، لیکن بھئی ہم اس کو پھر کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں۔ اس لیے کہ جو اتنی شدت سے دنیا کو چاہے گا یہ اپنے ایمان کو برباد کرے گا، یہ اپنے دین کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا۔ میں نے ابھی اس کی مثالیں آپ کو دی ہیں۔ ومن، اور اس کے مقابلے میں قرآن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ اللیل پڑھ کر دیکھیے، 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کا آخری حصہ، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس زمانے میں غلام ایک قیمتی ترین ایٹم تھی، غلام خریدنا۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 5-6 بڑے بڑے غلام ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دوسرے، اور ان کو بہت مارا جاتا تھا، اور ان کو مارتے بھی انہی رستوں پر لٹا کر تھے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہوتا، مقصد اللہ کے نبی کو دکھ دینا ہوتا۔ ایک دن حضرت بلال کو مار رہے تھے، آپ علیہ السلام گزرے، بہت زخمی دل۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو دیکھا، گھر آئے، اپنا سارا مال اکٹھا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام پر اپنا سارا مال بڑی مرتبہ وارا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو خریدا، فلاں کو خریدا، یہ سارے غلام خریدے، اور سارے غلام خرید کر آزاد کیے، تاکہ یہ بھی ظلم سے بچ جائیں، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اتنی دعائیں دی سیدنا صدیق اکبر کو۔ سورۃ اللیل کا آخری حصہ اترا، قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس کا رب ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں سیدھا سیدھا کہہ دیا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ۔ دیکھو بھائیو، جیسے حدیث میں ہے نا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے 2 چیزوں کی خواہش اس کی جوان ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک مال کے حرص ہے۔ یہ نا بابا جی جتنا گوڈے گٹے قبر میں جا رہے ہیں دنیا کا اتنا ہی پجاری ہو رہا ہے، پیسے گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے۔ دنیا میں، دنیا کی طلب میں ایک مسلمان اس طرح نہ لگے کہ اپنی آخرت اور اپنے دین کو بھلا دے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور عاجلہ کے مقابلے پر آخرہ کا لفظ آیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ بھائی اس کے لیے کیا کرے؟ آپ بھائی متوجہ ہونا میری طرف، آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، چونکہ کافر کی کوشش قبول نہیں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، وہ اپنی کوشش کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا قابل قدر پائے گا۔ اللہ اس کی کوششوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو میں بہت بیان کرتا ہوں اور ہر وقت مد نظر رکھتا ہوں۔ فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے کوشش کرے، اللہ کوشش ہی پر نوازیں گے۔ آپ منزل تک پہنچ پائے ہیں یا نہیں؟ ایک مسلمان حج کرنا چاہتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش پر ہی اس کو حج کا ثواب دیں گے۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بنے نہ بنے وہ بات کی بات ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کان سعیہم مشکورا، وہ اپنی کوششوں کی ناقدری نہیں پائے گا۔ میرا اور آپ کا کام ہے اچھائی کی کوشش کرنا۔ بھائی کیا؟ اچھائی کی کوشش کرنا، اس کے اسباب اختیار کرنا۔ آگے قرآن نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، 2 بندوں کا ذکر کیا، ایک دنیا کا طالب، ایک آخرت کا۔
فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی کرتے ہیں۔ یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اب اپنے اللہ سے جو سودا کرنا چاہے وہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو چاہتا ہے وہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہی دے گا۔ یہ ہم زندگی نے الحمدللہ یہ بات سمجھا دی ہے، جس بندے نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ اس کو وہی کچھ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہی کچھ دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم ان کو بھی مدد دیتے ہیں، ان کو بھی مدد دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا مقصد دنیا تھا، اللہ نے کہا ان کو چند ٹکڑے دے دیے، جاؤ اپنی عیاشی یہیں پوری کر لو۔ اور جن لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ آخرت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت دی۔ آگے خود فرمایا انظر، نبی جی دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح دنیا میں دین اور دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سن لو کہ آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے اصل چیز آخرت ہے۔ یہاں لوگ دنیا بھی چاہیں گے، دین بھی چاہیں گے، ہم دونوں کو مدد دیں گے، لیکن لوگوں اس بات کو سن لو، اصل فضیلت، اصل حقیقت بھائی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ان کے سامنے دو چیزیں آئیں، انہوں نے کہا میرے اللہ میں آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیتا ہوں، میں آخرت کو اس دنیا پر کیا دیتا ہوں؟ ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح پورے شام کے گورنر تھے، جس علاقے کے گورنر تھے نا، آج تقریباً وہ 10 ملک بنتے ہیں۔ بھئی کتنے ملک بنتے ہیں؟ 10۔ وہ میں مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جب حضرت عمر شام گئے نا، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا کہ میں نے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ سارا دن سرکاری کاموں میں مصروف رہے، بیت المقدس والا وہ معاملہ تھا، یہ وہی سفر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا کہ میں نے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ٹالا کہ میرا گھر کیا کرنا آپ نے دیکھ کے، ٹالتے رہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن الجراح۔ اس لیے حضرت عمر کو جب خنجر لگا نا تو فوراً حسرت سے کہا ابو عبیدہ بن الجراح بھی چلے گئے ہیں، میں ان کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اور دوسرا غلام کا ذکر کیا، فلاں بھی چلے گئے ہیں، میں جن لوگوں کو خلافت دے کے جاتا وہ تو چلے گئے۔ بہرحال ابو عبیدہ بن الجراح کو بار بار ابو عبیدہ بن الجراح ٹالتے رہے۔ جب شام ہو گئے کہا میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اب سمجھے کہ حضرت عمر میرا تھوڑا سا چیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ نے اپنا گھر کس طرح۔ شام و مالدار علاقہ تھا، شہر سے ہٹ کے باہر کی آبادی میں خیمہ تھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا، سارے معاملات وہیں نپٹاتے تھے۔ اب اپنے خیمے میں لے آئے، پورے شہر سے گزرتے گئے، بارونق علاقے ختم ہو گئے۔ جب بے رونق علاقہ آیا تو حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تم نے کہاں؟ کہنے لگا جی میں نے تو شہر کے کنارے پہ رکھا ہوا اپنا گھر۔ اب وہاں گئے تو وہاں چمڑے کا خیمہ اور وہاں کچھ صحابہ ساتھ، اپنے خیمے میں لے گئے، جی یہ ہے میرا گھر۔ حضرت عمر نے چاروں طرف دیکھا منظر، کہنے لگا جی کھانا بھی حاضر ہے، صبح جب میں گیا تھا تو میں خشک روٹیاں پانی میں بھگو گیا تھا، ان میں تھوڑا سا شہد ڈال دیا تھا، شام تک یہ آپ کے لیے تیار ہے، کھائیے۔ اب حضرت عمر کے سامنے کون سا کھانا رکھا خشک؟ ہم نے تو بھائی زندگی میں ہم میں سے کسی نے خشک روٹی پانی میں ڈال کے کھائی ہے؟ ہمارا تو غریب بھی نہیں کھاتا۔ اب جب حضرت عمر کے سامنے رکھا حضرت عمر اس کو ہلا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا ابو عبیدہ دنیا بڑی چمک دھمک کے ساتھ آئی لیکن تیرا کچھ نہ بگاڑ سکی، آپ کو نہ متاثر کر سکی، آپ کو نہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں اپنے اللہ سے سودا کر چکا ہوں، میں اس دنیا کے مقابلے میں آخرت اپنے اللہ سے خرید چکا ہوں، مجھے اب وہی معاملہ کرنا ہے۔ یہاں دیکھو قرآن دو باتیں کہہ رہا ہے، ایک دنیا کا پجاری، ایک آخرت کا۔ دیکھو اللہ کی بات یہاں میں کس طرح ترجمہ کروں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لوگوں آخرت کے درجات بہت اعلیٰ ہیں اور آخرت کے میں ملنے والی فضیلتیں
بہت اعلیٰ ہے۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو نوازا جائے گا، اس وقت بندے حسرت کریں گے، یار وہ دنیا کیا تھی جس کے پیچھے ہم لگے رہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا تم آخرت ہی کو مد نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔